حکومت کو چاہیے کہ ایسے بھیڑ والے مجرموں کو تلاش کر کے سزا دے، اس لیے کہ یہ کسی مسلمان کو مار نہیں رہے، سناتن دھرم کی بے عزتی کر رہے ہیں۔ جہاں جو بات کہی جاتی ہے حالات کے تقاضوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ بہت سے ہمارے احباب نے یہ ذکر بھی کیا کہ 21 رمضان کو آپ کو رامائن پڑھنے کی کیا ضرورت تھی۔ دیکھیے 21 رمضان آپ پوری مجلس سنیے، پوری مجلس میں رامائن نہیں تھی، حجاب ثابت کرنا تھا، اس نظریے کو پیش کرتے ہوئے کہ حجاب ثابت ہے، آپ کی دھارمک کتابوں میں بھی ثابت ہے۔ اچھی بات کسی مذہب کی جاگیر نہیں ہوتی، میرا جملہ واضح ہو جاتا، اچھی باتیں کسی مذہب کا اس پر اجارہ نہیں ہوتا، اچھی بات جس مذہب میں بھی ہو اسے بیان کرنا چاہیے۔ مذہب کی اچھی باتیں بیان کرنے سے اس مذہب کے اچھے پن کا اظہار ہوتا ہے، اس کے قبول کرنے کی ذمہ داری نہیں ہوتی۔ میرا جملہ واضح ہو، ایک بات ایک آدمی نے اچھی کہی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آدمی بھی اچھا ہے۔ آج میرا جملہ واضح ہو جائے، بھئی راون نے اچھی بات کہی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ راون اچھا تھا، یہ توجہ کر رہے ہیں آپ۔ مذہب اچھی بات کہہ رہا ہے کا مطلب یہ نہیں کہ مذہب کے پیروکار بھی اچھی بات کہہ رہے ہیں، ورنہ سناتن دھرم کی سب سے بہمولیہ وانی جو ہے، جسے بہت سب سے زیادہ قیمتی جملہ جسے کہا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اہنسا پرمو دھرما۔ کیا ہے؟ اہنسا پرمو دھرما، یعنی امن و امان ہی سب سے بڑا دھرم ہے۔ کہاں ہیں آپ؟ امن و امان ہی سب سے بڑا دھرم ہے۔ تو اگر اسی دھرم کے ماننے والے امن و امان کو ظلم و جبر میں تبدیل کر دیں، اس کا مطلب یہ کہ دھرم کی پریبھاشا کچھ اور ہے، دھارمک لوگوں کی وچار دھارا کچھ اور ہے۔ اور فرما رہے ہیں دھرم کی پریبھاشا کچھ اور ہے۔ دھرم یہ سکھاتا ہے اہنسا پرمو دھرما، یعنی امن و امان ہی سب سے بڑا دھرم ہے۔ اسی سناتن دھرم میں یہ بات موجود ہے کہ جیو ہتیا پاپ ہے، یعنی جانور کو مارنا گناہ ہے، پاپ ہے۔ اور پاپ کا مطلب یہ، پاپ اور پنیہ میں فرق ہوتا ہے نا، پاپ عذاب کو کہتے ہیں اور پنیہ ثواب کو کہتے ہیں، سورگ جنت کو کہتے ہیں، نرک جہنم کو کہتے ہیں۔ تو پاپ کرنے والا پاپی سورگ میں نہیں جائے گا، نرک میں جائے گا۔ تو جیو ہتیا کرنے والا پاپی کہاں جائے گا؟ ان کے نظریے کے مطابق، سناتن دھرم کی پریبھاشا کے مطابق جیو ہتیا پاپ۔ اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اگر اس دھرم میں جیو ہتیا پاپ ہے، یعنی کیا مطلب؟ یعنی جانور کا مارنا پاپ ہے، تو پھر کچھ جانور بھیڑ کی شکل میں اکٹھا ہو کے ایک انسان کو کیوں مارتے ہیں؟ میرا جملہ جب جیو ہتیا پاپ ہے، جانور کو مارنا پاپ ہے، تو یہ بھیڑ اکٹھا ہو کے ایک انسان کو مار رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ جو جانوروں کی بھیڑ مل کر انسان کو مار رہی ہے، ان کا تعلق سناتن دھرم سے نہیں ہے، کسی آتنکوادی سنگٹھن سے ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ ایسے بھیڑ والے مجرموں کو تلاش کر کے سزا دے، اس لیے کہ یہ کسی مسلمان کو مار نہیں رہے، سناتن دھرم کی بے عزتی کر رہے ہیں۔ ایسے لوگ سناتن دھرم کو رسوا کر رہے ہیں۔ اگر دھرم نے اچھی باتیں بتائی ہیں تو پھر چاہیے کہ انسان دھرمی ہو جائے، پھر انسان ادھرمی کیوں ہو رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے دھرم کا پالن نہیں کیا۔ تو جو لوگ خود اپنے دھرم پہ پالن نہیں کر رہے ہیں، وہ کس منہ سے اپنے دھرم میں دوسرے والوں کو بلا رہے ہیں؟ وہ گھر لوٹنے کی بات کیوں کر رہے ہیں جو خود ہی گھر سے بھاگے ہوئے ہیں؟ جنہوں نے خود ہی ابھی تک اپنا گھر نہیں سنبھالا، وہ دوسروں کو گھر پہ لوٹا کے کیا کریں گے؟ پہلے آپ اپنا گھر اچھا کر لیجئے، امن کا گہوارہ بنا دیجئے، پھر بلانے کی کیا ضرورت ہے؟ اچھے گھر کی طرف اچھا آدمی خود بخود چلا آتا ہے۔ مگر پہلے انسان اپنی پریبھاشا تو بدلے، پہلے انسان اپنا نظریہ تو بدلے، پہلے انسان اپنے وچار دھارا تو بدلے، پہلے انسان اپنا پوائنٹ آف ویو تو معین کرے کہ اس کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے۔
اس کی وچار دھارا کیا ہے. میں نے صرف یہ بتانا تھا آپ کو کہ دھرم اچھی بات سکھاتا ہے. عیسائی دھرم میں ہے کہ اگر کوئی دائیں رخسار پر تماچا مارے تو بایاں رخسار اس کے سامنے کر دو. پورا امریکہ اسرائیل جو یہودی اور عیسائی لابی پہ چل رہا ہے کسی امریکہ کے پریزیڈنٹ میں اتنی ہمت کہ وہ یہ کہہ دے کہ ایک بم آپ نے واشنگٹن پہ مارا ہے, ایک بم اور لائیے لاس اینجلس پہ مار دیجئے. ایسا ہوا کہ اگر آپ نے ورلڈ ٹریڈ سینٹر پہ آپ نے حملہ کیا تھا تو واشنگٹن اور سامنے کر دیتے, مگر ہم نے تو الٹا ہی دیکھا. شبہ کی بنیاد پر ایک ورلڈ ٹریڈ سینٹر پہ حملہ کیا ہوا, پورے افغانستان کو تباہ کر دیا. تو یہ ہوتی ہے پریبھاشا. دین کچھ اور سکھاتا ہے, سیاست کچھ اور سکھاتی ہے. آپ دین کی پریبھاشا ہمیں بتائیے, سیاست کی پریبھاشا ہمیں نہ سکھائیے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد. اب آپ اپنی ذمہ داریاں ملاحظہ کیجئے. بس میں جلدی جلدی اپنی بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں, بہت لمبی چوڑی تفصیلات میں مجھے نہیں جانا ہے. گرمی بھی ہو رہی ہے, آپ بھی موسم سے واقف ہیں اور میں بھی موسم سے واقف ہوں, اور آپ بھی تھکے ہوئے بہت زیادہ, میں بھی تھکا ہوں. اور آپ یقین کیجئے میری طبیعت بھی ناساز تھی, کھانسی ابھی تک ہو رہی, دوائی پی کے میں بیٹھا ہوں. مگر یہ راجہ زیدی صاحب کی محبت ہے اور آپ لوگوں کی محبت ہے کہ میں آپ کے درمیان میں آ گیا ہوں. اس لیے اب آ گیا ہوں تو ظاہر ذکر اہل بیت کا صدقہ ہے, اور آل محمد تقویت دیں گے اور قوت دیں گے. ایک صلوات سے آپ سہارا دے دیں, بس نہیں, ضرورت نہیں. جناب زینب ثانی زہرا ہیں. توجہ, اب ثانی زہرا جناب زینب کیوں ہے یہ ملاحظہ فرما لیجئے. اس کے لیے ہمیں ضروری یہ دیکھنا پڑے گا کہ جناب زہرا کے کارنامے کیا ہیں. توجہ کیجئے گا. دیکھیے, جب 11 ہجری میں ظاہری تخت خلافت, توجہ سے سنیے گا, جب ظاہری تخت خلافت آل محمد کے ہاتھوں سے چھین لیا گیا اور دوسروں کے ہاتھ میں ظاہری خلافت چلی گئی, غدیر میں جسے مولا بنایا گیا تھا اسے نبی کی حیات کے ختم ہونے کے بعد, نبی کی شہادت کے بعد اسے گھر میں بیٹھنا پڑا. اس کا مطلب یہ ہو کہ اسلام اب 11 ہجری میں 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا. ایک محمد کا اسلام جو خانہ نشی ہو گیا, ایک حکومت کا اسلام جو تخت پہ براجمان ہو گیا. دیکھیے بہت توجہ رکھیے گا, حکومت کا اسلام تخت پہ براجمان ہو گیا. جو حکومت کا اسلام تھا اس نے کیا کیا, اور جو محمد کا اسلام تھا اس نے کیا کیا. دونوں وچار دھارا آپ کے سامنے ہے, آپ کی مرضی ہے جس وچار دھارا میں چاہے ڈھل جائیں, جس نظریے پہ چاہے آپ عمل کرنے لگ جائیں. لیکن اتنا سمجھ لیجئے کہ جیسے ہی کچھ لوگوں کے ہاتھ میں ستا آئی, ستا کا درپیوگ ہونے لگا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ تاریخ کی لفظیں ہیں. ڈاکٹر طہ حسین نے اپنی کتاب میں اس بات کا ذکر کیا ہے, الفتنۃ الکبریٰ کتاب کا نام ہے. اس میں اس نے سارے فتنے لکھے ہیں کہ جو وفات پیغمبر کے بعد رونما ہوئے. غور کیجیے گا میں کس فتنے کی بات کر رہا ہوں. جب نبی کی وفات ہو گئی اور نبی کی وفات کے بعد خلافت کا صحرا دوسروں کے سر پہ باندھ دیا گیا. اب علی بیت الشرف میں ہے. ہوا کیا, بہت غور سے سنیے گا. اس حکومت نے تخت سنبھالتے ہی وشیش سمودائے کے لوگوں پہ ظلم کیا. میں نے آپ کو آج کی زبان میں سمجھانے کی کوشش کی ہے. وشیش سمودائے کے لوگوں پہ ظلم کیا. علی سے سلام کلام بند ہوا کہ نہیں؟ درے زہرا پہ آگ و لکڑیاں لائی گئی کہ نہیں؟ دروازے میں آگ لگائی گئی کہ نہیں؟ دروازہ گرایا گیا کہ نہیں؟ پسلیاں توڑی گئی کہ نہیں؟ علی کے گلے میں ریسمان ظلم ڈالا گیا کہ نہیں؟ مالک ابن نویرہ جیسا صحابی قتل کیا گیا کہ نہیں؟ اس کی زوجہ کے ساتھ خالد ابن ولید نے بدسلوکی کی کہ نہیں؟ جس کے عمل کو اجتہاد کے پردے میں چھپایا گیا کہ نہیں؟ پوری بستی کو نظر آتش کیا گیا کہ نہیں؟ لفظ بدلو تو آسان ہو جائے گا. پوری بستی مالک ابن نویرہ کی بلڈوزر سے ملیا میٹ کی گئی کہ نہیں؟ آئے میرا جملہ واضح ہو جاتا. میں آپ کی زبان میں, آج کی زبان میں باتوں کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. اس بات کو سمجھیے. آپ کہیں گے اس زمانے میں بلڈوزر نہیں تھا, مگر بلڈوزر کی پریبھاشا یہی تھی جو آج ہے. آج میرا جملہ واضح ہو جائے. پورا بلڈوزر مالک ابن نویرہ کے اس بستی پہ چلایا گیا کہ نہیں؟ غور کیجئے گا. ابو ذر جیسا صحابی ربضہ بھیجا گیا کہ نہیں؟ یہ سارے ظلم ہوئے کہ نہیں؟ تو مجھے بتائیں حکومت کر کیا رہی تھی؟
ایک وشیش سمودائے کے لوگوں پہ ظلم کر رہی تھی. مجھے یہ بتاؤ کہ وشیش سمودائے کیا کر رہا تھا؟ مظلوم تو تھا، مجبور نہیں تھا. میں نے آپ کے ذوق سماعت پر اعتبار کر کے اتنی بھاری بحث اٹھا دی ہے، اب اسے سنبھالنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے. آپ نے شعر سمجھے ہیں تو اب اسے بھی ذرا سا سمجھنے کی کوشش کیجیے. وشیش سمودائے کے لوگوں پہ ظلم کیا، مگر وشیش سمودائے نے اپنی ذمہ داری کیا نبھائی یہ بتاؤ. علی کے گلے میں رسمانے ظلم ڈالا گیا تو کیا علی نے بھی ایک رسی کا پھندا بنا کے حاکم کے گلے میں ڈال کے کھینچ لیا؟ فاطمہ کے دروازے پہ آگ لگائی گئی تو کیا علی نے بھی حکومت کے دروازے میں آگ لگا دی؟ فاطمہ کی پسلیاں توڑی گئی تو کیا علی نے بھی حاکم کا سر تن سے جدا کر دیا؟ نہیں میرے عزیزو، ظلم اپنا کام کرتا ہے، صبر اپنا کام کرتا ہے. آج میرا جملہ واضح ہو جائے. جی، ظلم اپنا کام کرتا رہا، عدل اپنا کام کرتا رہا، جبر اپنا کام کرتا رہا، صبر اپنا کام کرتا رہا. علی نے ریسمان ظلم تو برداشت کر لی، توجہ، مگر کیا کیا؟ میں جس منزل پہ آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، لڑائی کے بدلے میں علی نے لڑائی نہیں کی، لڑائی کے بدلے میں علی نے پڑھائی کی. کاش میرا جملہ واضح ہو جائے. وہ قوم کو لڑواتے رہے، علی قوم کو پڑھاتے رہے. نہیں توجہ کیا آپ نے؟ وہ تلوار چلاتے رہے، علی سماج میں کردار سنوارتے رہے. وہ زمینیں خریدتے رہے، علی ضمیر بیدار کرتے رہے. وہ دولت کے نشے میں چور رہے، یہ حکمت کے چشمے جاری کرتے رہے. کاش میرا جملہ واضح ہو جائے. علی نے شعور انسانی کو بیدار کیا، ضمیر آدمیت کو جگایا، علم کے چراغ جلائے، علم کے چشمے جاری کیے، علم کے چشمے جاری کیے، شعور کو بیدار کیا، ضمیر کو جگایا. نتیجہ کیا ہوا؟ کہ نتیجہ یہ ہوا کہ 25 برس کے بعد ظلم نے گھٹنے ٹیک دیے، علم کے چراغ روشن ہو گئے. ہائے میرا جملہ واضح ہو جاتا. 36 ہجری میں حکومت علی کے قدموں میں آ گئی. یا علی، اب ظلم کی آغوش میں پلا نہیں جاتا، اب ظلم کے گہوارے میں بڑھا نہیں جاتا، اب ظلم کی آغوش تربیت میں پروان نہیں چڑھتی. اب تو کسی عادل امام کی ضرورت ہے، اب تو کسی منصف مزاج کی ضرورت ہے، اب تو کسی انسانیت کے دیوتا کی ضرورت ہے، اب تو انسانیت کے اوتار کی ضرورت ہے. یہی تو سناتن دھرم کہتا ہے نا، جب دنیا میں ظلم بڑھتا ہے تو خدا اوتار کی شکل لے کے زمین پر آتا ہے. گھبراؤ نہیں، تمہارے ساتھ ہم بھی ہیں. وہ تمہارا اوتار کوئی اور نہیں ہوگا، زینب کا سلطان ہوگا. وہ اوتار کوئی اور نہیں ہوگا، زینب کا سلطان ہوگا. تم ظلم کرتے رہو، مگر زینب نے جسے بچا کے رکھا ہے غیبت کے پردے میں، وہ ضرور آئے گا. اور اسی آنے والے کی پریبھاشا کا نام یہ ہے کہ جب دنیا ظلم و جور سے بھر جائے گی تو پھر وہ عدل و انصاف دکھانے کے لیے آئے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اوتار کا مشترک نظریہ ہے، بس یہ اور بات ہے کہ وہ خدا کو بلاتے ہیں، ہم خدا کے بندے کو بلاتے ہیں. ایک صلوات پڑھ دے محمد علیہ. اور ظلم کس کا جیا ہے، ظلم کس کا برقرار رہا ہے؟ سکندر جیسا ظالم بچا، ہٹلر جیسا ظالم بچا، فرعون جیسا ظالم بچا، نمرود جیسا ظالم بچا، راون جیسا ظالم بچا. کون سا ادھرمی ہے جو بچا ہے؟ کون سا ظالم ہے جو بچا ہے؟ اس کا مطلب یہ، جملہ سنیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ظلم کبھی جیتتا نہیں اور صبر کبھی ہارتا نہیں. صبر نے ہارنا نہیں سیکھا اور ظلم نے جیتنا نہیں سیکھا. صبر کے مقدر میں ہمیشہ فتح و کامرانی ہے اور ظلم کے مقدر میں ہمیشہ ناکامی اور نامرادی ہے. اب تمہاری مرضی ہے کہ ظلم کے دیوتاؤں کے قدموں میں اپنی بلی چڑھا دو یا صبر کے پیمانے چھلکا کے محبت کا رواج سماج میں قائم کر دو. اب تمہاری مرضی ہے کہ ظالموں کا ساتھ دینا چاہتے ہو
یا صابرین کا ساتھ دینا چاہتے ہو، ظالمین کے پیچھے چلنا چاہتے ہو یا صابرین کے پیچھے چلنا چاہتے ہو، ضروری ہے کہ صبر کے پیمانے چھلکاؤ۔ ظلم کرتا ہے ظالم، ظلم سہنا، دیکھیں غور کیجئے گا، میں نے ایک جملہ کہا، ظلم سہیے اس لیے کہ آپ مظلوم ہیں، مجبور نہیں ہیں۔ مظلوم ہونا عیب نہیں ہے، مجبور ہونا عیب ہے۔ جب آپ مجبور ہو جائیں تب یہ عیب ہے۔ اور انسان مجبور کب ہوتا ہے؟ مجبور، یاد رکھیے گا، مجبور عالم نہیں ہوتا، عالم علم سے مجبوری کی راہیں ختم کر کے اختیار کی منزل میں قدم رکھ لیتا ہے، مگر جاہل سے سارے راستے بند ہو جاتے ہیں تو ترقیاں جہل نہیں کرتی، ترقیاں علم کرتا ہے۔ بتاؤ کائنات میں کوئی جاہل حاکم رہا جو باقی رہ گیا ہو؟ نہیں میرے عزیزوں، جاہل کی حکومت زیادہ دن تک نہیں رہتی، جاہل اپنی جہالت سے مار کھا کے پیچھے ہٹ جاتا ہے، باقی رہتا ہے تو علم باقی رہتا ہے۔ وشیش سمودائے کے لوگوں پر حکومت نے ظلم کیا، یعنی اس وقت کی حکومت نے علی اور اولاد علی پہ ظلم کیا، مگر ہوا کیا؟ 25 سال کے بعد دنیا علی کے دروازے پر آئی، آ کے کہتے ہیں یا علی حکومت لے لیجئے، یا علی آپ حاکم بن جائیے۔ یہ کیا ہو گیا؟ اب تک تو لوگ علی کو ظلم کر رہے تھے، اب یہ علی کے پاس آ کے حکومت کی پیشکش کیوں کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب سمجھے، حکومتیں یوں ہی دروازے پہ نہیں آتی، کم سے کم 25 سال علی جیسے امام کو بھی صبر کے جوہر دکھانا پڑتے ہیں۔ آج میرا جملہ واضح ہو جائے، 25 برس تک صبر کے جوہر دکھانا پڑتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ 25 برس تک خالی ظلم سہتے نہیں ہیں، صبر کے جوہر خالی دکھاتے نہیں ہیں، بلکہ علم کے چراغ جلاتے ہیں، کردار سازی کرتے ہیں، افراد سازی کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہیں ترقی کرنی ہے، ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، تمہارے لیے اس سے اچھا موقع نہیں ملے گا جب دوسروں کے سیاست داں اپنی قوم کو لڑنے میں لگا رہے ہوں، تو ہماری قوم کے سیاست دانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ لڑنا سکھا رہے ہیں، ہمارے حاکم ہمیں پڑھنا سکھا دے۔ وہ لڑائی پہ آمادہ ہے، تم پڑھائی پہ آمادہ ہو جاؤ، گھبرانا نہیں، لڑائی کبھی نہیں جیتتی، پڑھائی کبھی نہیں ہارتی، لڑنے والے کبھی جیتتے نہیں، پڑھنے والے کبھی ہارتے نہیں۔ اس لیے آپ پریشان نہ ہو، رائی کا پہاڑ بنتے آپ نے سنا تھا نا، اب رائی کے پہاڑ کے جگہ فوارے کو بھی آگے بڑھا دیا جاتا ہے، اس لیے راہیں بدلیں گی، حالات بدلیں گے، اب گھر گھر میں یہ مسائل پیدا ہوں گے، مگر آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب لوگ مسجدوں پہ حملہ کریں تو تم اسکولیں بلانا شروع کر دو، جب لوگ عبادت گاہوں پہ حملے شروع کریں تو تم تعلیم گاہیں بنا دو، اس لیے کہ عبادت گاہیں طاقتوں سے نہیں بچائی جاتی، علم کے سہارے سے بچائی جاتی۔ گرو گووند دو کھڑے کاکو لاگو پائے، یہ دوہا آپ نے سنا تھا نا، اس دوہے کا مطلب یہی تھا کہ میں بھگوان کے چرن اسپرش نہیں کروں گا بلکہ گرو کے چرن اسپرش کروں گا، اس لیے کہ گرو نہ ہوتا تو بھگوان کا سمجھ میں آتا، بھگوان کو بھگوان کون سمجھتا؟ اس لیے جو آدر ہے، اس لیے جو سمان ہے، اس لیے جو عزت ہے وہ گرو کی ہے، مگر گرو کی عزت تو وہی جانے گا نا جس نے کبھی اسکول میں گرو سے شکشا پراپت کی ہو۔ میرا جملہ واضح ہو جائے، بھئی ایک ڈاکو کو کیا مطلب ہے گرو سے، ایک لٹیرے کو کیا مطلب ہے گرو سے، ایک ظالم کو کیا مطلب ہے گرو سے؟ مگر گرو کی پریبھاشا وہی جانتا ہے جس نے شکشا پراپت کی ہے، شکشا کا مہتو وہی جانتا ہے جو شکشا حاصل کر چکا ہے، شکشا گرہن کر چکا ہے، جو شکشا لے چکا ہے، جو شکشا پا لیتا ہے، پھر وہ شکشا کے مقام کو شکشا کا مندر کہتا ہے۔ مندر سے زیادہ اہمیت اس اسکول کی ہے جہاں بتایا جاتا ہے کہ مندر عبادت کی جگہ ہے، مگر جب اسکول ہی نہ ہوگا تو مندر کی پریبھاشا کسے معلوم ہوگی؟ جب اسکول ہی نہ ہوگا تو مسجد کی پریبھاشا کسے معلوم ہوگی؟ اس لیے بہتر ہے کہ اگر گفتگو ہو تو تعلیم پہ گفتگو ہو، اور ہمارا تو معیار ہی یہی ہے۔ قرآن نے سب سے پہلی آیت ہی یہی اتاری، اقرا پڑھو۔ کہ امت مسلمہ کی سب سے بڑی بدبختی ہے کہ قرآن کہہ رہا تھا پڑھو، یہ آپس میں کہہ رہے ہیں کہ لڑو۔ قرآن پڑھانے آیا تھا، لڑنے کے لیے منع کر رہا تھا، مگر انہوں نے لڑوانا شروع کر دیا، پڑھنے کے لیے منع کر دیا۔ اگر آپ امت مسلمہ کا سروے کریں
تو پوری دنیا میں کروڑوں کی تعداد میں 50 کروڑ مسلمانوں کے درمیان 500 یونیورسٹیاں ہیں. 500 یونیورسٹیاں، یعنی ایک یونیورسٹی پر 50 لاکھ اسٹوڈنٹ ڈیوائیڈ ہوتے ہیں، جبکہ صرف جاپان میں 950 یونیورسٹیاں ہیں، امریکہ میں 1200 یونیورسٹیاں ہیں، امریکہ میں اور اس سے زیادہ یونیورسٹیاں ہیں. آپ بتائیے، جہاں ایک ایک مذہب کے پاس 1000 900 اور آپ کے 57 ملک ہیں مسلمانوں، ان 57 ملکوں میں 500 یونیورسٹیوں کا مطلب کیا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں ہے. جبکہ کون سی طاقت ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے؟ دولت کے خزانے تمہارے پاس تو ہیں. تیل کہاں ہے؟ پوری عالمی برادری کا جو مالیات کا ذخیرہ ہے وہ تیل ہے. تیل کے خزانے کہاں ہیں؟ عالم عرب میں تو ہیں. اللہ نے ساری نعمتیں امت مسلمہ کو دی تھی، یہ کہہ کے دی تھی اقرا پڑھو. اس کا مطلب یہ تھا کہ پڑھو گے تو ساری نعمتیں سمجھ میں آئیں گی. تم نے پڑھا نہیں، تمہارے سمجھ میں آئی. جنہوں نے پڑھ لیا انہوں نے سمجھ لیا، جنہوں نے پڑھ لیا انہوں نے سمجھ لیا. دنیا کی ساری جو ترقیاں ہیں وہ کیمسٹری سے ہے نا. کیمسٹری، جتنے بھی ایجادات ہیں، جتنے یہ ہائیڈروجن نائٹروجن، جتنے بم بنتے ہیں، یہ سارے بم بننے، سارے ہتھیار بننے، سارے اسلحے بننے کہاں سے بنتے ہیں؟ کیمسٹری سے. کیمسٹری کا بابا آدم کون ہے؟ جابر ابن عبداللہ، جابر ابن حیان. اور جابر ابن حیان کون ہے؟ چھٹے امام کے شاگرد ہیں. آج ہماری کتابیں دوسرے پڑھ رہے ہیں اور دوسروں کی وچار دھارا ہمیں بتانی پڑ رہی ہے. یہ کلیگ نہیں تو اور کیا ہے کہ ہمارا جو علم کا محور و مرکز تھا، آج ہمیں اپنا سلیبس بتانے کے بجائے دوسروں کو سلیبس. اور اب ہماری مجبوری ہے نا کہ اب ہم کو ممبر سے خالی اپنوں کو ہی تھوڑی پڑھانا ہے، اب ہمیں پڑوسیوں کو بھی پڑھانا پڑتا ہے نا. جب دشمن آ کے پڑوسیوں کو ورغلانا چاہتا ہے تو پڑوسی کی ذمہ داری ہے کہ پڑوسیوں کو اتنا پڑھا دے کہ باہر کا کوئی آ کے انہیں ورغلا نہ سکے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد علیہ محمد. بس میں نے گفتگو کو سمیٹ دیا، غور کیجئے. تو وشیش سمودائے کے لوگوں پہ ظلم ہو رہا تھا، مگر علی نے کیا کیا ظلم کے مقابلے میں؟ مظلوم رہے مگر علی مجبور نہ رہے. دنیا اپنا کام کرتی رہی، علی اپنا کام کرتے رہے. یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے مسلمانوں کے لیے. میں عرض کر رہا ہوں یہ آپ کے لیے ٹرننگ پوائنٹ ہے. جتنا آپ کو دبایا جا رہا ہے، اگر آپ دب گئے تو ختم ہو جائیں گے، اور اسی دباؤ میں آ کے اگر آپ ابھر گئے تو کامیاب ہو جائیں گے. ایران آج اتنی ترقی پہ نہ ہوتا اگر اتنی اس کے اوپر پابندیاں نہ ہوتی. مسلمان کو پابندیاں تنگ نہیں کرتی ہے، تنگ وادیوں سے نکال کے ارتقاء کی منزل پہ لے جا کے کھڑا کر دیتی. اس لیے یہاں اس تنگی کو تنگی نہ سمجھو، اسے سنہرا موقع سمجھو. سیاست سے آنکھ بند کر کے تعلیم پہ توجہ شروع کر دو. 20-25 سال کے بعد اگر تعلیمی معیار تمہارے پاس ہے تو سب کچھ تمہارا ہوگا. مگر جاہل جو قوم ہوگی وہ صرف لڑے گی، لڑوائے گی اور لڑتی رہ جائے گی، اور لڑتے لڑتے مر کے کھپ جائے گی. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے لڑنے سے بچو، پڑھنے پہ ٹوٹ پڑو. ایک صلوات پڑھے محمد علیہ محمد.